لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہیں آج کل گھروں تک محدود ہیں اور ایسے میں زیادہ تر لوگوں کا زیادہ وقت جو ہے وہ سونے میں گزرتا ہے، لیٹے رہتے ہیں. وہ کاؤچ پوٹیٹوز کی جو ٹرم ہے آج کل ہم پر پوری کی پوری فٹ بیٹھتی ہے. کہتے ہیں کہ سو کر تھک گئے اور پھر تھک کر سو گئے. تو کچھ اس قسم کی صورتحال ہے ہر گھر میں اور ہم سب ہی فیس کر رہے ہیں. اب ایسے میں زیادہ سونے سے یا زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے یا لیٹے رہنے سے کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، درد ہونے لگ جاتے ہیں، عجیب ہڈیوں کی جو ہے ایک عجیب سی سوزش سی فیل ہونے لگ جاتی ہے، یا آپ بہت اسٹف محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی باڈی موو ہی نہ کر سکے. اب یہ وہ پرابلمز ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روماٹولوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. اور جو باتیں میں نے کی ہیں آپ اگری کرتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے زیادہ لیٹنے سے یا زیادہ بیٹھے رہنے سے یا ورزش یا کوئی موومنٹ نہ کرنے سے؟ بالکل 100% اگری کرتی ہوں شفا. اور یہ ایک بڑی پرابلم بنتی جا رہی ہے ہمارے ہاں لاک ڈاؤن کے ساتھ کہ بیٹھے رہنا، وزن کا بڑھ جانا، پھر جوڑوں میں درد ہے، مسلز میں درد ہے. یہ بڑی کامن چیز میرے پاس پیشنٹس لے کے آ رہے ہیں. اچھا، تو اب اس میں ہم کریں کیا؟ مطلب ہم بہانے بھی بناتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو کہا ہے، حکومت نے کہا ہے لاک ڈاؤن ہے تو ہم باہر تو جا نہیں سکتے، جم جا نہیں سکتے، یا ورزش کے لیے سڑک پہ باہر نکلیں گے تو پولیس پکڑ لے گی. تو اب پھر کریں کیا؟ ہم ایسا کون سا حربہ استعمال کریں کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ نہ سو جائیں کہیں لاک ڈاؤن میں بیٹھے بیٹھے؟ بالکل شفا، دیکھیں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے دن کی ایک روٹین ضرور بنائیں. ٹھیک ہے، اپنی نیند جو ہے اس کو پورا کریں 7 سے 8 گھنٹے. اس کے علاوہ آپ نے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھنا ہے، خوراک اچھی کھانی ہے، فریش خوراک کھانی ہے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. یہ 3-4 تو اسٹینڈرڈ چیزیں ہوگی جو آپ گھر میں بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی اس وقت آپ کی جسمانی ہیلتھ اور آپ کی ذہنی ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایکسرسائز نہ کرنے سے، بیٹھے رہنے سے اور پھر بیٹھ کے ہم کھا رہے ہیں اس میں شوگر والی چیزیں، پراٹھے، تلے ہوئی چیزیں، ان سب چیزوں سے آپ موڈ سوئنگز آئیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو یہ چیز پریونٹ کر رہی ہیں اور میں اس کے لیے کچھ ٹپس آج سب لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں فرام مائی آفس. دیکھیں یہ جو ہمارا جوائنٹ ہے یہ نی جوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، نارملی ہم حرکت کرتے ہیں، چلیے کچھ بھی نہیں تو ہم آفس جا رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، دن میں کوئی نہ کوئی موومنٹ تو ضرور ہو رہی ہے. تو آپ کا جوائنٹ جو ہے وہ موو کرتا ہے. جوائنٹ کے ساتھ نہ صرف اس کی جو لیگامنٹس ہیں، جو پٹھے ہیں، جو پوری ٹانگ کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حرکت کرتے ہیں. اور جب آپ بیٹھے رہے 24 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ، کبھی صوفے پہ، کبھی بیڈ پہ، گھر کے اندر، تو ظاہر ہے یہاں پہ تو خون کی گردش بھی رکے گی، مسل سکڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو درد ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھٹنے سے، جوڑوں سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ چہل قدمی کرنی ہے. گھر کے اندر ہی کریں آپ، بے شک آپ چھت پہ چلے جائیں، پوش میں چلے جائیں، لیکن 5 منٹ کی جو ہے چہل قدمی بہت ضروری ہے. اسی طرح جب سو کے اٹھیں تو آپ کو لگے کہ ہمارا جسم جو ہے بہت اسٹف ہو رہا ہے، خاص طور پہ آپ کی گردن یا کمر، تو آپ نے اس وقت بھی اس کی اسٹریچنگ ضرور کرنی ہے. اسٹریچنگ بڑی سمپل سی اسٹریچنگ ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہاں بتا بھی دیتی ہوں. اگر بازوؤں کی ہے تو آپ نے اپنے بازوؤں کو کلاک وائز موو کرنا ہے، اینٹی کلاک وائز موو کرنا ہے. اسی طرح اپنی نیک کو چاروں ڈائریکشنز میں آپ نے اس کو اسٹریچ کرنا ہے. اسی طرح اپنے گھٹنوں کو، ٹخنوں کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں ان کو اسٹریچ کرنا ہے. تو اسٹریچنگ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. تو اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ شب میں ہیں آپ کچھ نہ کچھ اسٹریچنگ، اس کے علاوہ واک، جیسے میں نے کہا کہ 5 منٹ کی واک ہر 1 گھنٹے کے بعد ضرور کریں. کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے تو صبح 10-15 منٹ، شام کو 10-15 منٹ گھر کے اندر ہی ایک چہل قدمی جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ ہمیں ذرا لیٹے رہنے اور بیٹھے رہنے اور وہ جو سستی والی ہیبٹس ہیں وہ بھی دوبارہ آنے لگ گئی ہیں ہماری زندگیوں میں، کیونکہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں. اب یہ بھی ہمیں ایک بہانہ ملا ہوا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے اچھا کہاں جا رہے ہو؟ بھائی ذرا لیٹنے جا رہے ہیں، ریسٹ کرنے جا رہے ہیں. اب آدھا ریسٹ ہمارا، بلکہ زندگی کا آدھا ریسٹ جو ہے وہ ہمارا بیڈ پہ ہوتا ہے، میٹریس کے اوپر. اب بہت سے لوگ یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ میٹریس سے کمر میں تکلیف شروع ہو گئی ہے، درد شروع ہو گیا ہے. کس چیز پر سونا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ کیونکہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، بیڈ چھوڑ کے زمین پر بالکل فلیٹ جو سرفیس ہوتا ہے اس پہ لیٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں نے کچھ جگہوں پر یہ بھی پڑھا ہے کہ بالکل فلیٹ لیٹنا بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ دیکھیں شفا، سب سے ضروری تو یہ ہے کہ اگین میں نے کہا کہ آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کو حصہ ضرور بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کی دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑی کوئی مشینیں ہوں یا جم ہو یا کوئی گھر میں ٹریڈ مل ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نارمل بیٹھے بیٹھے چیئر کے اوپر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں، آپ ینگ ہیں، آپ سیڑھیوں پہ دن میں 3-4 مرتبہ اتریں. آپ نے اپنی کارڈیو ایکسرسائز کرنی ہے. کارڈیو ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے، آپ کو پسینہ آئے اور آپ کے جسم میں خون کی گردش ہو. دن میں کم از کم 1 دفعہ یہ چیز ضرور کرنی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی یہ کہ جو آپ کا کمر کا، اس میں دیکھیے میں اپنا یہ دکھاتی ہوتی ہوں ہمیشہ ماڈل
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کمر میں ایک قدرتی ایک کرو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کرو لچک بحال کرتا ہے، اس کو ہماری اسپائن کو اٹھاتا ہے. اور اگر آپ مستقل لیٹے ہوئے ہیں اور صوفے پہ بالکل سلاؤچ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یا بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو آبویسلی آپ کی کمر کا ایک پوسچر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی یہ خراب ہوگا آپ کے یہاں پہ جو دیکھیں یلو یلو سی نکل رہی ہیں نروز ہیں، اس کے ساتھ یہاں پہ مسلز ہیں، وہ مسلز آپ کے اکڑ جائیں گے. تو پھٹے پہ لیٹنے پہ، زمین پہ لیٹنے سے بالکل منع کروں گی. جو لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، آفیسز کے کام کر رہے ہیں، بہت دیر لیپ ٹاپ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کہ اپنا پوسچر اسٹریٹ رکھیں اور اگین گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد تھوڑی سی اسٹریچنگ کریں، تھوڑی سی واک کریں، یہ بڑی آپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سعدیہ، بہت شکریہ ادا کریں گے کہ بڑی آپ نے مزے کی ٹپس اور اچھی امپورٹنٹ ٹپس بتائی ہیں. جو لوگ گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو اپنا پوسچر مینٹین رکھنا، سیدھا بیٹھنا، لیپ ٹاپ کے سامنے ہم جھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اس چیز کو اوائڈ کریں. اپنا بھی خیال رکھیں اور تھوڑی بہت ورزش کرتے رہیں. حرکت میں برکت ہے، بڑے بھی کہتے تھے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ کو، حرکت کرتے رہیے. اور لاک ڈاؤن میں گھر میں ہی رہیے، گھر سے باہر نکلنے کو میں نہیں کہہ رہی، لیکن گھر میں بیٹھ کر حرکت کرتے رہیے.